بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد حاجی یہ سوال کرتے ہیں کہ غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ غسل چاہے نفل ہو، غسل چاہے تبرید کے لیے ہو، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، غسل چاہے نظافت کی خاطر ہو، یا غسل چاہے جنابت کا ہو، بہر صورت کوئی بھی غسل ہو، اس کے مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی دل سے نیت کرے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں یا اللہ کی رضا کے لیے غسل کر رہا ہوں، یہ نیت کرے۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی ضرورت سے فارغ ہو جائے، چھوٹی بڑی ضرورت سے فارغ ہو جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر جسم میں کسی حصے پر کوئی گندگی نجاست لگی ہو تو خاص طور سے اس گندگی کو اور اس نجاست کو دور کرنے کا اہتمام کرے۔ پھر اس کے بعد وضو اس طرح کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو میں فرائض کی سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے، مسواک کا بھی اہتمام کرے۔ تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ پورے جسم پر پانی بہائے۔ اب وضو میں چونکہ کلی بھی کرتا ہے، وہ اس میں سنت ہے، غسل میں فرض ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا ہے، وضو میں سنت ہے، غسل میں فرض ہے۔ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ یعنی یہ عمل ہونے کے بعد غسل کے لیے پورے جسم پر پانی بہائے۔ اب پورے جسم پر پانی بہانے کے لیے سب سے پہلے سر پہ پانی ڈالے، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف۔ یا دوسرا طریقہ ہے کہ پہلے دائیں طرف پانی بہائے، پھر سر سے پانی بہائے، پھر بائیں طرف پانی بہائے۔ 2 طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے کرے، دونوں درست ہیں۔ اگر اس طریقے کی ترتیب کی رعایت کیے بغیر ڈائریکٹ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر غسل کر لیا تو بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ 3 چیزیں جو غسل میں فرض ہیں اس کی رعایت رہے: ایک کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، پورے جسم پر پانی اس طرح بہانا کہ کوئی جسم کا حصہ خشک نہ رہے۔ یہ 3 باتیں ضروری ہیں۔ بال گھنے ہوں، مونچھ بڑے ہوں، داڑھی بڑی ہو، یا ناف کے اندر پانی نہ پہنچا ہو، کان میں پانی نہ پہنچا ہو، یا ناخنوں پر کچھ رنگ پالش وغیرہ لگی ہو، بہرحال یہ سب عذر شریعت میں بیکار ہیں۔ جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچانا غسل میں ضروری ہے، واجب ہے، اس کا لحاظ کرے۔ یہ چیزیں اب غسل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب اس میں ننگے غسل کرنے کے بجائے بہتر نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے، شرم حیا کے خلاف ہے، کوئی کپڑا سطر وغیرہ پہن کر چھپا کر غسل کرے۔ چاہے آپ تنہائی میں کر رہے ہوں پھر بھی افضل اور بہتر ہے کہ ننگے نہ کرے، چونکہ اس میں غسل کے موقع پر آدمی کی شرمگاہ کا حصہ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے، اور اس سے فقہاء نے منع کیا ہے۔ اور ایسے ہی کھڑے ہو کر غسل نہ کرے، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ بیٹھ کر ہی غسل فرمایا کرتے تھے۔ اگر کھڑے ہو کر لیتے ہیں تو ادا تو ہو جائے گا، البتہ طریقہ ادب یہ ہے کہ بیٹھ کر غسل کرنے کا اہتمام کریں۔